جب نفی کے بعد نکرہ آتا ہے تو معنی عام ہو جاتا ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا، استثناء اور پھر نکرہ، رحمتاً، تو معنی عام ہو گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئی۔ اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں، یہ تنوین بطاری تخصیص کی ہے کہ یہ خاص رسول ہیں، یہ کوئی عام نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب جنسیت بیان کر دی کہ جو ہے میں نے کسی اور مخلوق میں نہیں بھیجا۔ یہ انسانیت کو شرف دینے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیشہ نبوت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے۔ یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے کہ تمہاری جنس سے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ ایک قرأت من انفسکم بھی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ خاندان میں، ایسا کوئی نہ حسین ہے نہ ایسا کوئی جمیل ہے۔ حسان نے کہا نا کہ ایسا جمیل کسی ماں نے جنما ہی نہیں اور جنم سکتی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نرالا بنایا، تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ اسی کو پنجابی کہتا ہے حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یعنی ایسا حسین اب کسی کو بنانا ہی نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے وہ قادر ہے، قادر تو اتنا ہے کہ اس سے بھی خوبصورت بنا ڈالے، لیکن نہیں بنائے گا۔ اپنے محبوب کے حسن کے بعد اس نے دنیا کی کسی چیز کو حسین نہیں بنایا۔ جب حضرت کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، چاند کا ٹکڑا تھے، تو برا بن عازب بولے کہ یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے، یوں کہو نا کہ وہ تو ماہ کامل تھے۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور جابر بن سمرہ کہتے ہیں فہو عندی احسن من القمر، وہ تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا کا چہرہ بادل زلفوں کے بیچ میں یوں نظر آتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں کے بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ تو ربیع بنت معوذ نے کہا امی یوں نہ کہو۔ ایک موقع پہ امی عائشہ نے یوں بھی فرمایا کہ میرے آقا جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹا سے چودھویں کا چاند باہر آ گیا۔ تو ربیع بنت معوذ نے کہا امی یوں نہ کہو چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یوں بھی مت کہو کہ سورج طلوع ہو گیا، کأن الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں سورج میں اپنے آقا کے چہرے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم کیا ایک سورج کی بات کرتے ہو؟ یہ اگر سراج ہے تو وہ سراج منیر ہے، اگر چاند منیر ہے تو وہ سراج منیر ہیں، اگر سورج سراج ہے تو وہ سراج منیر ہے۔ اب حسن کی طرف آ گیا، لیکن بات میں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، وہ سب کے لیے ہے، جتنے بھی جہاں ہیں، جس طرح کی بھی مخلوق ہیں، اب انسان کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے، حیوانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے۔ جمادات، نباتات، پتھروں سے کوئی محبت کرتا ہے، فرمائے یہ وہ ہر پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک فرمایا ایک موقع پہ کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت کے اعلان سے پہلے مجھے سلام بھیجا کرتا تھا، مجھ پہ سلام بھیجا کرتا تھا، درود و سلام کے ترانے پڑھتا تھا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ وہ جو حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اونٹ آگے شکایت کرتا ہے تو مالک کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ چارہ وقت پہ کھلایا کرو، پانی پلایا کرو، اگر چارہ نہیں کھلا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے، جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا کرو۔ اے انسانوں، تمہیں جانوروں کو باندھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی وقت باندھ سکتے ہو جب ٹائم پہ چارہ دو اور پانی پلاؤ۔ اگر ٹائم پہ چارہ نہیں دے سکتے، پانی نہیں پلا سکتے تو تمہیں جانور پالنے اور باندھنے کا کوئی حق نہیں۔ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک موقع پہ چڑیا کے بچے پکڑ لیے، تو وہ چڑیا اس کی بچوں کی ماں جو ہے ہمارے سروں پہ آ کے اڑنے لگی، تو نبی کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا میرے یارو جانثارو،
بیچاری کے بچوں کو چھوڑ دو، ماں پریشان ہو رہی ہے، اس کی ممتا پریشان ہو رہی ہے، یہ میری رحمت سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب بکواس کرنے والوں کے سامنے نبی کی رحمت تھوڑی ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے اعلی کار کسی کے بن رہے ہیں، یا ان کے سینوں میں جو ہے حسد کی آگ ہے۔ اسلام بڑھ رہا ہے، قدرت نے جو ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے جو لچک رکھ دی، جتنا دبا رہے ہو اتنا ہی ابھر رہا ہے، یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی ہندوستان میں اسلام بڑھ رہا ہے، اسی ہندوستان میں اسلام بڑھ رہا ہے، اور جس نے بکواس کی ہے نا، جس نے بکواس کی ہے، اس گند نند، کیا گند اس کا جو نام ہے، نرسنگا نند، جس نے گند پھیلایا ہے، اس کی سگی بہن نے نکاح مسلمان سے کیا ہے، نکاح کے وقت اس نے کلمہ پڑھ کے نکاح کیا ہے، تو آگ بگولا نہیں ہوں گے، یہ آگ ہے جو اسلام کے خلاف ہے ان کی۔ اور دوسرا ہے کہ وہ سرکاروں کا اداکار بنتا ہے، لیکن بہادری ساری آپ نے دیکھ لی ہوگی، حراست میں تو نہیں لیا پولیس نے، حفاظت میں تو لے لیا، لیکن کہاں چھپ رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ بہادر ہے تو آج چوراہے پہ تقریر کر، حالانکہ مسلمانوں نے بڑی شانتی کے ساتھ مختلف شہروں اور دیہاتوں سے صرف گیاپن پیش کیا تھا، لیکن گیاپن کے پیچھے جو جذبات تھا نا، بڑے مسلمانوں کے جذبات یوں تھے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی شان توہین ہو، ان کی عزت پہ حملہ ہو، یہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے آپ ہاتھ جلاؤ اور پاؤں جلاؤ تو جو ہے مسلمان کے کان کاٹو، ناک کاٹو، مسلمان صبر کر سکتا ہے، لیکن یہ تو دل کا مسئلہ ہے، یہ تو ایمان کے اوپر تم نے جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اگر دل میں آگ لگے گی تو پھر مسلمان اپنا صبر جو ہے پیمانہ اس کا لبریز ہو جائے گا، اس سے مجبور نہ کرو۔ یہ سمجھتے ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بار بار جب نبی کی توہین کی جائے گی تو کتنے دن مسلمان سڑکوں پہ آئے گا، کتنے جاپن دو گے تم؟ 10 دن پہلے کسی بدبخت نے کیا تھا، ابھی اس کے خلاف مہاراشٹر سے، اورنگ آباد سے بمبئی تک ریلی نکلتی ہے، اور اسی ہفتے کے اندر کوئی یو پی سے بکواس کر لیتا ہے۔ ابھی آپ جاپن سے فارغ نہیں ہوگے، کوئی تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ مسلمان بار بار جب یہ چیز ہو جائے گی نارمل ہو جائے گی، اور بہت سارے جو شانے لوگ ہیں نا، وہ تو کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، وطن بھی ہے، وطن کیا جان بھی محمد عربی کے بعد آتی ہے۔ بلکہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ ایمان سے مقدم محمد، دین سے مقدس محمد۔ اگر محمد نہیں تو پھر کوئی دین نہیں، اگر محمد نہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں، پھر کون سے ایمان کی بات کرتے ہو تو ہم اپنے وطن کے جو ہمیں محبت کے گر سکھائے گئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اگر محمد عربی کی عزت پہ حملے کی بات آئے گی تو جان جائے بھاڑ میں۔ پھر مسلمان کے قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے کاروبار سے اور تمہارے مکانوں سے محمد پیارے نہیں ہیں نا، تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کے آنے کا۔ بڑا اس کو غصہ جلال آتا ہے جب جو ہے تم جو ہے محمد عربی کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو آگے لے آتا ہو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ جان سے زیادہ، جان کو چھوڑ دیجئے باقی ہر چیز سے پیارے ہیں۔ فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا، محمد عربی پہ ایمان لانا ہے تو جان سے مقدم محمد کو رکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شاید چنگاری بجھانا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی آگ لگانے کے ارادے کر رہے ہیں۔ مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، یہ چنگاری سینوں سے ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اگر یہ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اقبال نے کہا پھر یہ راکھ کا ڈھیر ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ایمان کا یہ جذبہ دل میں موجود نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، یہ مٹی ہے، چاہے 60 کلو ہو چاہے 80 کلو ہو، پھر وہ مٹی ہے۔ انسانیت اسی وقت نکھرتی ہے جب دل میں محمد عربی کی محبت کو سجاتی ہے۔ اگر اس نے اپنے محبوب کو بنانا مقصد ہی نہ ہوتا تو کائنات نہیں بناتا۔ محمد عربی کے احسانات کی اگر بات کریں تو
تو پوری کائنات کا وجود جو ہے، پوری کائنات کی وجود کی جو عطا ہے، یہ محمد عربی کی برکت ہے۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے تو کون و مکان موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال سہیل نے کہا، کتاب فطرت کے سر ورق پر نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تو بہترین امت کیوں بن گیا؟ اعمال کی وجہ سے نہیں بنا ہے، محمد عربی کی نسبت سے بنا ہے۔ فرمائے کچھ نہیں ہو، نہ عرب ہوتا نہ عجب ہوتا، یہ نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا، نہ عرب ہوتا نہ عجب ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اقبال سہیل نے بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ یعنی یہ جو توحید کا آپ کو تحفہ دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 600 سال 6 صدیاں گزر گئی تھی، کوئی دھرتی پہ پیغمبر نہیں آیا، دنیا کا عجیب حال ہو گیا تھا، نہ جانے کیسی کیسی حقیق چیزوں کو انسان نے اپنا معبود، گاڈ اور بھگوان اور اوتار بنا دیا۔ پوری دنیا کی تاریخ کو سامنے رکھیں، 6 صدی عیسوی میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پڑھے لکھے رومن یونان کی تاریخ اٹھائیں، جہاں بڑے بڑے جو ہے فلسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے، جالیوس جیسے، افلاطون جیسے، ان ملکوں کے حالات کیا تھے، اور پھر پڑھے لکھے اپنے آپ کو مفتی سمجھنے والے یہودیوں کا کیا حال تھا، عیسائیوں کا کیا حال تھا، عراق و ایران کا کیا حال تھا، ہندوستان کا کیا حال تھا، ساری دنیا کا عجیب حال ہے۔ یہود و نصارہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اور مصر والے کہتے تھے، مصر کے فرعون کہہ رہے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان میں آپ نے نام سنا ہوگا راجپوت کہتے تھے ہم چندر بنسی، ہم تو چاند کے بیٹے ہیں، ہم سوریہ بنسی، ہم تو سورج کے بیٹے ہیں۔ اور عراق ایران ان کا بھی یہی حال تھا کہ ہمارے بادشاہ میں خدا کا خون گردش کرتا ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے خدا کا بیٹا ہے، یہی عیسائی کہہ رہے تھے۔ اور چین والے کہہ رہے تھے آسمان فادر ہے، دھرتی مادر ہے، اس فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ اس وقت آ کے توحید کا تحفہ دیا۔ یہ توحید کا تحفہ انسانیت کو بے عزتی سے نکالنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انسانیت اپنے سے کم ترین اور ذلیل ترین چیزوں کی پوجا کر رہی تھی، عجیب کیڑا نظر آ گیا تو کہتے دس از مائی گاڈ، یہ میرا خدا ہے۔ عجیب کیڑا نظر آ گیا، اس کو بھگوان، یہ بھگوان۔ جو چمکتی چیز نظر آئے، ستارہ چمکا یہ میرا خدا ہے، چاند چمکا یہ میرا خدا ہے، سورج چمکا یہ میرا خدا ہے، لوہا نظر آیا یہ میرا خدا ہے، پانی نظر آیا یہ میرا خدا ہے۔ بلکہ یہ تو اتنے نیچے چلے گئے کہ گائے کا موت بڑا مقدس ہے، اس کا گوبر بڑا مقدس ہے، جانور بڑے مقدس ہو گئے، کیڑے مقدس ہو گئے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس وقت آ کے اس گری ہوئی انسانیت کا سر اٹھایا ہے، اس کے ہاتھ میں توحید کا جام دیا اور کہا کہ او انسان کہاں گری پڑی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو سب سے بیسٹ ہے، تو سب سے بیوٹیفل ہے، تو سب سے عظیم تر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس سے بیسٹ بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بیوٹیفل بھی کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑا قابل تکریم بنایا ہے۔ تم یہاں موت کو مقدس ماننے نہیں آئے ہو، گوبر کے پجاری مت بنو، کیڑوں کو بھگوان مت بناؤ، پتھروں کے پجاری مت بنو، درختوں کے آگے سجدے مت کرو۔ ارے چاند سورج کچھ نہیں، تمہارے نوکر اور کمی اور غلام ہیں، یہ سارے تمہاری خدمت کے لیے بنایا، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے۔ اس توحید کے جام نے انسان کا سر اٹھایا ہے۔ یہ بہت بڑا تحفہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا ہے۔ اور آپ جو بتا رہے ہیں پورے اسلام میں سخت قانون بنا دیا گیا
کہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو اپنے بندوں کی عزت پیاری ہے، گری ہوئی انسانیت کو نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے جو اس نے جو ہے توحید کا تحفہ دیا، اور شرک کے بارے میں اتنا وہ جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ جبین جو میں نے میرے لیے بنائی ہے تو مجھے سجدہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، لیکن کہیں اور جا کے جب اپنی مرادیں مانگتا ہے، کہیں اور جا کے جب کچھ جھولیاں پھیلاتا ہے، کہیں اور جا کے جب اولادیں مانگتا ہے تو پھر جو ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں گناہ تو معاف کر سکتا ہوں، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، میں قیامت کے میدان میں گنہگاروں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شرک لے کے آ گیا اس سے میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر نبی کا بیٹا ہو کنعان میں معاف نہیں کروں گا، نبی کے والد ہوں آزر ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اصول بنا دیا۔ اب بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے ایسا سخت قانون کیوں بنایا، قانون ایسا سخت کیوں بنایا؟ ساری انسانیت اگر کافر ہو جائے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی ایک بھی نہ جھکے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ کوئی ہمارے سجدوں سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی ہماری عبادتوں سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایسا قانون کیوں بنا ڈالا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا تو پکڑ کے تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، میں یہ جرم تمہارا معاف نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے یہ شرک جو ہے یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، یہ گری پڑی چیزوں کے آگے جھکاتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ قدرت تو ہے اس کی، لیکن اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے مجرم کو معاف نہ کیا جائے۔ یہ عزت دینے کے لیے، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، اسلام نے جو توحید کا تحفہ دیا ہے نا، اور شرک پہ جو اتنی بڑی دھمکی سنا دی کہ اس ایک صورت میں سورہ انعام میں غالباً 18 نبیوں کا ذکر ایک ساتھ نام لے کے کرتا ہے اللہ، اور پھر کہتا ہے ان کے والد میں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی نبی آئے، ان کی اولادوں میں جتنے بھی نبی آئے، یعنی آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے بارے میں کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول اول العزم میرے پیغمبر میسنجر اگر یہ شرک کرتے یا شرک پہ سمجھوتا کرتے تو میں ان کے سارے عمل جلا دیتا۔ یہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، اور اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے 24ویں پارے میں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے محبوب اگر آپ سمجھوتا کر لیتے نا، وہ مشرکین مکہ آئے تھے، مکہ کے دوراہے پہ گھیرا کہ آؤ ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو، آپ ہمارے پریوار کے بھتیجے ہو، بڑے بڑے تائے چاچے آئے تھے، انہوں نے گھیرا کہ کیوں ہم لڑیں، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، بس آپ جو ہمارے یہ میلے ٹھیلے مجنہ میں اوقاز میں جو ہوتے ہیں وہاں آپ بھی شریک ہو جایا کریں، وہاں اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج ہم پوری کرتے ہیں، وہاں جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اس مجلسوں میں آپ شریک ہو جایا کریں تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ان جاہلوں کو میں کیا جواب دوں؟ میرا پہلا پیغام ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی اولادیں دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں، اس کے سوا زندگی اور موت کا مالک نہیں، اس کے سوا عزت اور ذلت کا کوئی مالک نہیں۔ یہ مجھے کیا باتیں سمجھانے آ گئے کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں، بس جیسے آج کل کے شانے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا ماحول ہے چلتے رہو، کیوں کسی کے خلاف کچھ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھیں، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے اور دعوت کیا دی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مخالفت تھی کہ نہیں تھی؟ مشرکین مخالفت ہے کہ نہیں؟ 360 خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا حرف ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پر اپنے ایمان میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اسلام انسانیت کی احترام، بلکہ انسانیت کا احترام کا جو احسان ہے یہ محمد عربی نے پیش کیا ہے۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، اسلام کی کتابیں چھوڑ دیں ایک بار، اگر سچائی تک پہنچنا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لا رہے تھے تو اس وقت انسانیت کا کیا حال تھا، انسانیت کتنی ذلیل اور خوار تھی۔ اس بیچارے انسان کو بلی کی
بلی کے نام پہ بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، کسی درخت کے نام بھینٹ چڑھ گیا، کسی پتھر کے نام بھینٹ چڑھ گیا، جانوروں کے نام یہ بھینٹ چڑھ گیا، دریا کے نام بھینٹ چڑھ گیا، تاریخ بن گئی۔ دریا نیل چلے گا نہیں جب تک کہ سجی ہوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے، اور اس کو بھی نخرے آگے، میں نہیں چلوں گا۔ اور رب العالمین بھی انسان کے عقیدوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، تب اسلام پھیلا، بات اسلام تک پہنچی، اسلامی عدالت میں کیس آیا کہ تو ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ہر سال اس میں ایک لڑکی کو سجا کے ڈالا جاتا ہے، تب وہ چلتا ہے، نہیں تو پورا سال سوکھا رہتا ہے۔ یہ اسلام انسانیت کی جان کو کیسے پانے کے خاطر جو ہے انسانیت کا خون کیسے بہا دے گا۔ میں نے کل 2-4 دن پہلے نوہر میں کہا تھا، میں نے کہا وہ اسلام جو سمندر کے کنارے میں، بات تو میری نہیں ہے لیکن میں نے یاد دہانی کی، وہ اسلام جو سمندر کے کنارے میں بھی اگر کوئی وضو کر رہا ہو تو اس سے کہتا ہے زیادہ پانی مت بہانا، تو اسلام خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ تو نے کہاں سے الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے خون اور جتنا بھی دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے پیچھے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت کس طرح کی اس کی کیا پتہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون آشام تلواروں کی نوک سے خون ہی چھین لیا، شانتی اور امن قائم کیا پوری دنیا میں، اور جس نے موت کو زندگی بنایا وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا دریا ہے، اس میں ایک کنواری لڑکی کو سجا کے ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا جلال آیا، جلالی تھے، فوراً کاغذ نکالا اور لکھا، اور دریا اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہو تو چلنے تو کوئی ضرورت نہیں، ہم انسان کی جان تجھے نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر نے وہ خط ڈالا ہے، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، دنیا کی ساری ندیوں کی پانی میں کمی آ گئی ہوگی، وہ بڑے جوش سے چل رہا ہے آج، وہ بڑے جوش سے چل رہا ہے آج۔ تو اسلام یہ توحید تھی اور انسانیت کو احترام دیا۔ انسانیت طبقات میں بنٹی ہوئی تھی، طبقات، یہاں آپ ہندوستان دیکھ لو، جو ہندوستان کے آئے ہوئے جو کہتے ہیں چھاچھ لینے آئی تھی اور گھر کی ڈھنیانی بن گئی، آرین کہاں سے، یہاں وغیرہ سے اٹھ کے آئے، سندوریا ندی کے پاس آگے ندے، اور یہاں دیکھا کہ یہاں کے لوگ بڑے سادہ ہیں، یہاں کے اصلی رہائشی جو ہے نا وہ SC/ST والے ہیں، وہ بھیڑ جو ہے نا، بھیڑ خاص کر یہاں کے اصلی رہائشی ہے۔ لیکن یہ جو آرین باہر سے انہوں نے دیکھا، رہے یہاں کے لوگ تو بڑے سادہ ہیں، آ کے انسانوں میں تقسیم کر دی۔ یہ دھرم کے ٹھیکیدار برہمن ہیں، حکومت کی جو ہے ذمہ داری برہمنوں کی ہے، فیصلہ برہمن پنڈت کرے گا کہ کس کو راجہ بننا ہے، اور یہ راجپوت تو صرف چوکیدار بن سکتا ہے، پولیس بن سکتا ہے، فوج بن سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے، نگہبان بن سکتا ہے، اور باقی یہ کما سکتے ہیں، ساری کمائی پھر ہمیں دیں گے۔ اور یہ جو SC/ST والے ہیں ان کو کسی مندر میں اجازت نہیں، ان کو نہ تو کاروبار کی ہم پوچھے بغیر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بس یہ کھالوں کو دبا کر دیں اور ڈیوٹی جو ہم بچا دیں، ہمارے لیے جوتے اسی کے دیں۔ یہ انہوں نے تقسیم کی یہاں آ کر، ان کو مندر جانے کی اجازت نہیں، تمہیں پوجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم پاؤں کے تلوے سے پیدا ہوئی۔ یہ تقسیم کی تھی، یہ انسانیت کا حال تھا، اور محمد عربی نے کیا انسانیت کے لیے کیا دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یوں نہیں کہ مسلمان آدم کی تمام اولاد کو قابل تکریم بنایا، قرآن کہہ رہا ہے پوری آدم کی اولاد قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ کہاں سے فرق آ گیا؟ پھر تم پوجا نہیں کر سکتے ہو، تم صرف چوکیدار ہو، برہمن ٹھیکیدار ہے حکومت کا، برہمن فیصلہ کرے گا پنڈت کا، عبادت کیسے ہوگی پنڈت بتائے گا، نکاح کیسے ہوگی پنڈت بتائے گا، دھرم میں کیا جائز ہے پنڈت بتائے گا۔ چھپا دیا انہوں نے، الو بنا رہے ہو انسانیت کو۔ اسلام اس طرح الو نہیں بناتا، سیدھی اور کھری اور سچی بات کرتا ہے۔ او آدم کی اولاد، تم سب جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی فرق نہیں۔ ST والے بھی آدم کی اولاد ہیں، راجپوت بھی آدم کی اولاد ہے، جاٹ بھی آدم کی اولاد ہے۔ مسلمان جس نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا، وہ چاہے آپ بہت سارے گرجر بیٹھے ہوں گے، بہت سارے جاٹ بیٹھے ہوں گے، بہت سارے آپ راجپوت سے کنورٹ ہوئے ہو، ہندوستان کے اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے،
تو قرآن نے یوں کہا ہے کہ اے انسانو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یا الہ العالمین آپ نے پھر یہ خاندان اور قبیلے کیوں بنائے کہ یہ جو ہے یہ تو راجپوت ہے، یہ جاٹ ہے، یہ سندھی ہے، اور یہ پھر پنجابی ہے، یا پھر یہ تو قریشی ہے، یہ قیام خانی ہے، یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے، یہ کھٹیک ہے۔ یا اللہ تو نے یہ کیوں بنایا ایسا؟ اگر سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ چائے قیام خانی نہیں، تو میں نے کہا تمہارے تائے ہیں وہ، مجھے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا چائے کے اندر قیام خانی ہے، میرے کو تو قیام خانی ہے، وہ تیرا تایو ہے، قیام سنگھ کے بڑے بھائی کی اولاد ہے وہ۔ یہ اسلامی تقسیم نہیں ہے کہ دھنی بن جاؤ ٹھیکیدار بن جاؤ، سب کو کہتا ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا اللہ تو نے پھر خاندان کیوں بنائے، قبیلے کیوں بنائے؟ ہاتھی کھانی کا نہ سارا تو اونچا، سانپ کھانی کا نہ اونچا۔ نہیں نہیں، اسلام نہیں مانتا اس بات کو، نہیں مانتا۔ قریشی بھی خوش نہ ہو، قریشی کہتے ہیں ہم اس قریشی سے نہیں ہو تم۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو قریشی ہیں، جو قصائی جن کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اس خاندان سے ان کا کوئی نسب نہیں ملتا، یہ بھی کنورٹ شدہ گرجروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا کہ میں پرانا مسلمان ہوں، میں کہہ دوں کہ میں سندھی مسلمان ہوں، محمد بن قاسم کے ٹائم ہوا، کیا ہوا تھا تو راجپوت ہی تھا، تو جب راجپوت ہی۔ تو قرآن نے کتنا بہترین جواب دیا کہ ہم نے یہ قبیلے اور خاندان اس لیے رکھے ہیں لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون سے برکت بھائی، کہ برکت بھائی قیام خانی، کون سے برکت بھائی کی بات کر رہے ہو کہ وہ قریشی کو نہیں گئے، ارے کون سا برکت، وہ لوہار کو نہیں گئے، ارے کون سا کہ وہ جو کمہار ہے وہ۔ یہ پہچان کے لیے ہے، کیونکہ ایک نام کے کئی لوگ مل جاتے ہیں، ایک محلے میں 10 مل جاتے ہیں، تو پہچان کیسے کرو گے تم؟ اس لیے میں نے یہ قبیلے اور خاندان رکھے، ورنہ تم میں کوئی بڑا نہیں۔ ہاں، تم میں جو بڑا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تقوی اور اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے، خاندان کی اور خاندان کی بنیاد پہ نہیں، اعمال اور کرتوت کی بنیاد پہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ذات کا ہو جائے۔ بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے، غلام تھے، کالے کلوٹے، ہونٹ موٹے، دانت باہر نکلے ہوئے، بیمار، ماتا کی بیماری تھی، چہرے پہ دھبے تھے، سفید دکھے، لیکن اسلام نے کہاں پہنچایا اس غلام کو؟ چلتا دھرتی پہ تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ محمد عربی نے چڑھا دیا، بلال آج اذان تو دے گا۔ اور کہاں؟ ارے اذان تو مسجد میں کھڑے ہو کے دی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کیوں چڑھا دیا؟ لوگ جب اذان دیتے ہیں تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، یہ حکم ہے ہمیں کہ آپ ہندوستان میں جب اذان دو تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرو۔ تو بلال کے لیے حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رخ کرو، بلکہ کہا کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے رو۔ انسانیت کا احترام بتایا لیکن ساری دنیا کو، اللہ کے رسول میں منہ کدھر کروں؟ فرمایا یہ کعبہ ہے دنیا کا، تیرا کعبہ مصطفیٰ ہے، اے بلال تو میری طرف، میرے چہرے کی طرف جو اپنا رخ کر اذان دے۔ بہرحال اسلام نے انسانیت کا احترام کیا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، احسانات میں 2-4 گناؤں۔ توحید کا تحفہ دے کر انسانیت کو عزت دی اسلام نے، سارے انسانوں اس کو نکالا ہے۔ اور پھر جو ہے احترام انسانیت، سارے انسانیت کو احترام۔ اسلام ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا کہ تم جو دھرم گروؤں کی برائی کرو، اور مسلمانوں کے عمل سے تم نے دیکھ لیا، مسلمان اگر رام کو گالی دیتا تو اس دن دیتا جس دن جو ہے مسجد توڑ کے رام کے نام کا مندر بنایا گیا، لیکن ہندوستان کے مسلمان نے رام کو گالی نہیں دی، کیونکہ اسلام یہ سبق سکھاتا ہے کہ تم سب کا احترام کرو۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے زبان مت کھولو، پتہ نہیں وہ نبی تھا کون تھا نہیں کیا پتا، چپ رہو، جو بھی بڑے گزرے خاموش ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم اور ایک انسانیت کا احترام سکھایا، اور دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر دیا اسلام نے۔ دین الگ تھی، دنیا الگ، اس کو جو ہے تقسیم کو ہی ختم کر دیا۔ پوری دھرتی مسلح ہے، ہر کام تم محمد عربی کی اتباع میں، ان کی شریعت کی روشنی میں، ان کی منشا کے مطابق کرو گے تو دین بن جائے گا، کوئی بھی کام۔ اور پھر جو ہے ساری انسانیت کو مایوسی سے نکال دیا، انسانیت ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، جبریل بھی ڈرا ہوا تھا۔ نبی نے پوچھا جبریل میری رحمت کا تجھے کچھ فائدہ ہوا؟
کہ میں بہت فائدہ ہوا آپ کے آنے کے بعد، میں پہلے ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا تھا، انجام کے بارے میں مجھے بڑی فکر لاحق ہوتی تھی، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو رب العالمین نے میری تعریف کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، مجھے تسلی مل گئی کہ اب جو ہے میرا انجام ٹھیک ہونا ہے کہ اللہ خود جو ہے میری تعریفیں کر رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ساری انسانیت کو مایوسی سے نکالا اور گنہگاروں کو مایوسی سے نکالا۔ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا ٹھکانہ بہت وسیع ہے۔ اے انسانوں، اس دھرتی کو دھرتی سے لے کے آسمان تک بھر دو ساری خلا کو، اور میرے در پہ آ کے جب توبہ کرو گے نا، بغیر تانا معاف کر دوں گا، بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا۔ ساری انسانیت کو مایوسی سے نکالا۔